بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 111 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ حج کی منتخب کردہ آیت 30 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفصل کا ترجمہ ہوگا. ربط آیت کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالی نے ارشاد فرمایا: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں. علماء و مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا تعلق اور ربط کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حج کے متعلق حقوق العباد کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی وہ امور جو لوگوں نے کرنے ہیں حج پہ آ کے، اور جس طرح انہیں منافع ملنے ہیں حج کی وجہ سے، ان باتوں کا ذکر کیا گیا. اب ان آیات میں حج سے متعلق حقوق اللہ کا ذکر فرمایا جا رہا ہے. دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں چند شرعی اوامر ذکر کیے گئے ہیں، اب ان آیات میں چند شرعی نواہی اور ممنوعہ چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب تم حج کے لیے آؤ تو پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم نے ان کاموں سے لازمی بچنا ہے. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے رب تعالیٰ ان امور کو ذکر فرما رہے ہیں جو دوران حج حاجیوں کے لیے ضروری ہیں. پچھلے دروس اور آیات میں حقوق العباد کا ذکر ہوا ہے، اب یہاں حقوق اللہ کی بات چل رہی ہے. فرمایا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ. ذالکہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، گویا اصل عبارت کچھ یوں ہے: الامر ذالک المذکور، یا پھر الشأن ذالک المذکور. یہ مذکورہ بات تو ہو چکی ہے. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو بندہ اللہ کی حرمت کدہ چیزوں کی تعظیم کرے، محترم چیزوں کی تعظیم کرے، یعنی جن کی بے قدری اور نا قدری وہ جائز نہیں ہے، فَهُوَ أَيْ تَعْظِيمُهُمَا، اس بندے کا ان اشیاء کی تعظیم کرنا خیر لہ بہتر ہے اس کے لیے، عند ربہ اس کے رب کے ہاں، فی الآخرہ آخرت میں، یعنی رب تعالی ان چیزوں کے بسبب یہ جو حرمت کرے گا، ان کا احترام کرے گا، اس کے بسبب رب کے ہاں اس کے لیے اجر ہی اجر ہے، بلائیاں ہی بلائیاں ہیں. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے جانوروں کو، اکلاً بعد الذبح، ذبح کرنے کے بعد کھانا، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان جانوروں کے جن کی حرمت تمہارے لیے اس آیت مقدسہ سے تلاوت کر دی گئی ہے، ذکر کر دی گئی ہے. حرمت علیکم المیتہ، یعنی اس آیت مقدسہ کے ضمن میں جن جانوروں کا ذکر کر دیا گیا ہے
وہ جانور تمہارے لیے ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ فل استثناء منقطع، بتا رہے ہیں کہ یہاں پر استثناء منقطع ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مُتَّصِلًا، اور اس کا متصل یعنی مستثنیٰ متصل ہونا بھی جائز ہے۔ والتحریم، اور تحریم کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ حرام کیوں ہے۔ یہ حرمت موت یا کسی اور وجہ سے انہیں حرام کیا گیا ہے تم پر۔ فَاجْتَنِبُوا، پس ضروری ہے تمہارے لیے کہ تم بچو، کنارہ کش رہو تم، الرجس من الاوثان، بتوں کی گندگی سے۔ بتا رہے ہیں کہ یہ من بیانیہ ہے، یعنی ان بتوں کی گندگی اور پلیدی سے دور رہو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بچتے رہو، یعنی شرک فی التلبیہ سے بچتے رہو اور جھوٹی گواہیوں سے بچتے رہو۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے رب تعالیٰ اب قوانین الہیہ کا ذکر فرما رہا ہے۔ اے بندو، قوانین ربانی اللہ تعالیٰ کی حرمات ہیں، اور جو مسلمان اللہ کے حرمات کی تعظیم کرے تو وہ بڑا ہی اچھا اور سچا اور پیارا بندہ ہے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں اس کے لیے بہت ہی اجر و انعام ہے۔ تعظیم حرمات کے کافی سارے علماء کرام معانی کرتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ تمام حکموں کو ذوق، شوق اور دل و جان سے مان کر ان پر عمل کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ تمام ممنوعہ چیزوں سے بچنا، حرام ہوں یا مکروہ تحریمی ہوں یا تنزیہی ہوں یا مشکوک ہوں یا شبہ والی ہوں۔ حرم کعبہ میں ہر قسم کے شرک سے بچنا، کسی کو مکہ مکرمہ اور مسجد و کعبہ کے پاس طواف عبادت، ذکر اللہ، حج عمرہ سے نہ روکنا، بے وضو بے غسل ننگے ہو کر طواف نہ کرنا، یہ سب پابندیاں تعظیم حرمات میں شامل ہیں۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اللہ کی تمام چیزوں کا ادب کرنا، بے ادبی نہ کرنا۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم صرف اللہ کے اس قانون کو ماننا جاری کرنا جو قرآن و حدیث کی شریعت بتائے، عبادتی قانون ہوں یا عدالتی ہوں۔ غیر اللہ کے قانون سے عدالتیں بنانا، کچہری سے جانا، یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ قیامت میں اس کی بھی سخت سزا ہوگی۔ اور پانچویں نمبر پہ حرمات الہیہ کا معنی کچھ یوں کرتے ہیں کہ شریعت، طریقت، کعبہ و مساجد، شعائر و مقام، تبرکات کی توہین نہ کرنا، اور نہ اپنی آنکھوں کے سامنے ان کی توہین ہونے دینا۔ چھٹی قسم حرمات کی یہ بتاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات کے مقابل اپنی عقل کو دخل نہ دینا۔ اور جو بندہ اللہ کی ان حرمات کی تعظیم کر لے گا، پھر اللہ کے ہاں اس کے لیے بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔ حرمات کی دو قسمیں اور جہت سے بھی بیان کر رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ قابل عزت تمام اشیاء انہیں بھی حرمات کہتے ہیں، جیسے حرم مکہ ہے، حرم مدینہ ہے، کعبہ معظمہ ہے، ماہ حرام یعنی حج کے 2.5 ماہ ہیں، مسجد حرام ہے، مشعر حرام ہے، مزدلفہ کا پہاڑ جس پر کفار 10ویں ذی الحج کی ساری رات آگ جلایا کرتے تھے اور باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد مزدلفہ کا پورا علاقہ ہے، بیت المقدس کی مسجد ہے جسے مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، کوہ صفا ہے، کوہ مروہ ہے، مسجد نبوی ہے، مینا کا پورا علاقہ ہے۔ اور حرمات کی دوسری قسم شریعت کی تمام ممنوعہ چیزیں اور کام ہیں، مثلا حج اور عمرے کی تمام ممنوعات، حرم کی تمام ممنوعات، ان سے بچنا ہی تو تعظیم حرمت ہے، اور مسلمانوں کے لیے خیر ہی خیر ہے، یعنی باعث ثواب، لائق تقوی اور قابل مرتبہ اور موجب محبوبیت بارگاہ ہے۔ تو گویا ان سے بچنا یہ بڑا لازمی ہے اور ان کی تعظیم کرنا بڑا ضروری ہے۔ آگے فرما رہے ہیں وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى، کتنے ہی کرم ہیں اے بندو رب تعالیٰ کے تمہارے اوپر
کہ حج و زکوٰۃ اور زہد و عبادت، صلاۃ و صوم کے روحانی غذاؤں، قلب کی دواؤں کے علاوہ تمہیں جسمانی غذاؤں کے لیے بھی بے شمار نفع، نعمتیں اور فائدے عطا کر دیے ہیں۔ اور فرمایا احلت، حلال کیے گئے تمہارے لیے گھریلو یہ جو جانور ہیں کہ تم انہیں ذبح کرنے کے بعد کھا بھی سکتے ہو۔ گھریلو جانوروں کے اندر جو تعداد اور بیان کی گئی ہے، سورہ انعام کے اندر ثمانیت ازواج، یعنی مذکر اونٹ ذکر کیا ہے اور مؤنث اونٹ ذکر کیا ہے، گائے مذکر اور مؤنث ذکر کی ہے، بکری مذکر اور مؤنث ذکر کی ہے، اون والے چوپائے جو ہیں وہ مذکر اور مؤنث ذکر کیے ہیں، بھینس کو شامل کیا ہے ان 8 قسموں کے اندر، اور اونی جانور کی 3 قسمیں بھیڑ، دمبا اور مینڈا۔ اس طرح کل مذکر و مؤنث ملا کر یہ 14 قسم کے حلال جانور جو گھریلو چوپائے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ تا قیام قیامت مسلمانوں کے لیے حلال فرما دیے ہیں۔ ان کو ذبح کرنے کے بعد مسلمان اسے کھا سکتے ہیں۔ کفار عرب نے کچھ جانور اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ رکھے تھے، جن میں مشہور تھے بحیرہ اور صائبہ اور وسیلہ اور حام۔ یہ 4 قسم کے جانور کفار عرب ان کو ذبح نہیں کیا کرتے تھے اور ان کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ آگے فرمایا کہ یہ جانور تو تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، یعنی تم انہیں ذبح کرنے کے بعد کھا سکتے ہو، مگر اے مسلمانوں الا ما یتلا علیکم، تم پر صرف وہی جانور کھانے حلال ہیں جو قرآن مجید کی نص سے تمہارے لیے حرام نہیں کیے گئے۔ نص حرمت علیکم المیتہ، اس نص کے ساتھ جو جانور تم پر حرام کیے گئے ہیں ان کی تفصیل بھی بتا رہے ہیں کہ تم پر مردار اور بہہ کر نکلنے والا خون اور خنزیر اور وہ حلال جانور جو غیر اللہ کے نام پر بغیر بسم اللہ اور تکبیر پڑھے ذبح کر دیا جائے، یا گلا گھٹ کر مرنے والا، خواہ کوئی انسان گلا گھونٹنے یا کوئی درندہ یا دھوئیں سے یا پانی سے یا بیماری سے گلا گھٹ جائے یا مر جائے، اور لاٹھی گولی سے مرنے والا اور پہاڑی وغیرہ سے گر کر مرنے والا اور بڑے سینگ سے مرنے والا، اور وہ حلال جانور جس کو گھریلو یا جنگلی درندے نے تھوڑا سا کھا لیا ہو، لیکن اگر اس کو مرنے سے پہلے درندے سے چھڑا کر ذبح کر لیا تو وہ حلال ہے، اور اگر نہیں کیا تو وہ جانور تمہارے اوپر حرام ہو جائے گا، تو اس کا کھانا بھی درست نہیں ہے۔ اور وہ جانور جس کو مشرکین نے بتوں کے نام پر چھوڑا ہوا ہو اور بتوں کے نام پر کوئی بھی ذبح کرے حرام ہے۔ یہ 10 قسم کے جانور اور چیزیں کھانا قرآن مقدس نے حرام کی ہیں مسلمانوں کے لیے، اور یہ الا ما یتلا علیکم کے ضمن میں آتے ہیں۔ ان کی تحریم کیوں ہے کہ حرمت موت کی وجہ سے یا پھر کوئی اور وجہ ہو، تو یہ چیزیں تمہارے اوپر، یہ جانور تمہارے اوپر حرام کر دیے گئے ہیں، اس لیے ان کو تم نے نہیں کھانا۔ بقیہ جتنے بھی چیزیں ہیں جو تمہارے لیے جانور حلال کیے گئے ہیں تمہارے گھریلو، ان کو تم کھا سکتے ہو اور ان سے اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہو۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو الا ما یتلا علیکم کا جو استثناء ہے یہ مستثنیٰ منقطع ہے، اسے مستثنیٰ متصل بھی بنا سکتے ہیں، متصل بنا کر بھی اسے پڑھنا یہ جائز ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، اے بندو گندگی سے پرہیز کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے گندگی کون سی؟ بتوں کی گندگی سے پرہیز کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں 6 چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے، ان میں سے سب سے پہلے طاغوت سے بچنے کا حکم دیا ہے، اس کے بعد گناہ کبیرہ سے بچنے کا حکم دیا ہے، پھر رجس سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور پھر قول زور سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور پھر بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور پھر عمل شیطان سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہاں پر اوثان سے اور قول زور سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اے مومنو، بتوں کی گندگی سے بچو
اور جھوٹی باتوں سے بچو، یعنی شرک فی التلبیہ سے اور جھوٹی گواہی دینے سے بچتے رہو۔ اوثان کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یہ وثن کی جمع ہے اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم صنم اور دوسری تمثال اور تیسری کو طاغوت کہتے ہیں۔ وَاجْتَنِبُوا قول الزور کے حوالے سے بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ہر جھوٹی بات سے بچو۔ جھوٹ کی 5 قسمیں ہیں: کذب، زور، بہتان، اتہام اور افک۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی بھی جھوٹ کی قسمیں ہیں ان سے بچنا یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ ان آیت کریمہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ حرمات کے معنی کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول قابل احترام چیزیں یعنی ادب کے لائق، اور دوسرا قول حرمات کا معنی حرام کردہ چیزیں، اور تعظیم سے مراد یہ ہے کہ ان سے بچا جائے۔ اللہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اس استثناء کے اندر 2 قول ہیں۔ بعض نے کہا یہ استثناء منفصل ہے اور تمام حرام جانوروں، حرام چیزوں کا استثناء ہو رہا ہے، یعنی تمام شکاری درندے، پرندے اور وحشی و گھریلو چوپائے اور بہتا خون وغیرہ جو قرآن و حدیث نے بیان فرمائے ہیں سب حرام ہیں۔ اور بعض نے یہ کہا کہ یہ استثناء متصل ہے اور یہاں صرف حرام چوپائے مراد ہیں، مثلا مردار کی 5 قسمیں اور خنزیر، کتا، بلّا، ہاتھی، بندر وغیرہ، کیونکہ انعام صرف چوپایوں کو کہا جاتا ہے۔ ان میں کچھ حلال کچھ حرام، حلال کا ذکر احلت میں کر دیا گیا، حرام کا یہاں استثناء ہو گیا اور بذریعہ استثناء احلت سے نکال دیے گئے، مگر پہلا قول زیادہ درست ہے۔ یطلا کے اندر 2 قول ذکر کرتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی قرآن مجید نے جو جانور ذکر فرمائے ہیں۔ دوسرا قول یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن مجید اور حدیث مبارکہ دونوں ہیں۔ تلاوت کا لفظ قرآن اور حدیث دونوں کو عام ہے۔ تلاوت کا لغوی ترجمہ ہے سمجھ کر پڑھنا یا سمجھنے سیکھنے کے لیے پڑھنا۔ اصطلاحی ترجمہ ہے مطلقاً پڑھنا، اور یہی قول زیادہ درست ہے۔ قول زور کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ بعض نے کہا اس سے مراد ہر قسم کا جھوٹ اور غلط بیانی ہے، اور بعض نے اس سے مراد کافرانہ عملی قولی وہ جھوٹ ہیں جو دوران حج کفار بولتے اور بکا کرتے تھے۔ فَاجْتَنِبُوا میں خطاب فقط اس وقت کے مسلمانوں سے ہے۔